لفظ نہیں سمجھ پاتا حضرت کیا کہنا چاہتے ہیں. کئی مرتبہ لوگ کرامتوں کی بات کرتے ہیں. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ حلفیہ بیان دے کے کہتا ہوں اس فقیر کے ساتھ کتنی مرتبہ ایسے واقعات ہوئے, ایسی چیزیں ہوئی جن کو دنیا سنیت کرامت کہتی ہے, اہل سنت کرامت کہتی ہے. ایک موقع پر جملہ سنتے ہیں آپ خوش نصیب ہیں اور بہت مختصر ٹائم ہے اس میں بتا دیتا ہوں. اور سنیں یہ میں عقیدہ بتا دیتا ہوں, بزرگوں کا عقیدہ ہے جب تک ہمارے بزرگ زندہ رہے اور جب دنیا سے وہ پردہ فرماتے ہیں ان کی قوت بڑھ جاتی ہے, ان کا تصرف بڑھ جاتا ہے, ان کے اختیارات کا دائرہ بڑھ. تو جیسے کل آپ حاضر ہوتے رہے آج بھی حاضر ہوں. آپ میں کہتا ہوں مریدین آپ نے بہت دیکھے ہوں گے, حضرت کے مریدوں کو دیکھیں, آپ سب جانتے ہیں. آپ بتائیں کہ حضرت کے جو مریدین ہیں کم سے کم 70 سے 80% مریدین وہ ہیں جن کے چہروں پر داڑیاں ہیں, مریدین وہ ہیں جو نمازی ہیں, مریدین وہ ہیں جو شریعت کے پابند ہیں. اور میں نے کتنی مجلسیں دیکھی ہیں, بظاہر میں نے تبلیغ کرتے نہیں دیکھا, نماز کے بارے میں نصیحت کرتے نہیں دیکھا, میں نے مریدوں کو نصیحت کرتے نہیں دیکھا, لیکن وہ پیر ہی کیا جو نظر سے نہ پلا دے, وہ پیر ہی کیا سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے. کی ذات یقیناً ایسی ذات ہے. اور سنیں ایک بات اور سنا دیں آپ نے, میں کسی کی برائی نہیں کر رہا ہوں لیکن حضرت کی محبت, حضرت کی سادگی کو بتا رہا ہوں. یہ میرے خیال سے 15 سال یا 20 سال پہلے کی بات ہے. رمضان شریف کا مبارک مہینہ سردیوں میں پڑا تو نوشندی ہوتی تھی, مریدین حاضر ہوئے, یہ گنہگار بھی حاضر ہوا. تو حضرت کا میں اپنا آنکھوں میں دیکھا ہوا بتا رہا ہوں. حضرت جیسے افطار ہوا, افطار کے بعد ٹائم کافی ہو گیا, لوگ رک گئے تو حضرت خود بیدار ہوئے, میرے خیال سے 2 بجے یا 1:30 بجے جب بھی بیدار ہوئے ہوں, اور اپنے چند مریدوں کو بیدار کیا. اور مریدوں کو بیدار کرنے کے بعد جو کھانا وغیرہ بچا ہوا تھا حضرت خود بنفس نفیس اس کھانے کو گرم کر رہے ہیں. مریدین پریڈے جو رہے ہیں, جب سب کچھ تیار ہو جاتا ہے حضرت حکم فرماتے ہیں کہ اب ان کو بیدار کر دیا جائے. پیارے مجھے بتائیں ایسا پیر بتائیں جو مریدوں کی خدمت کرتا ہو, ایسا پیر بتائیں جو مریدوں کو کھانا کھلا رہا ہو, ایسا پیر بتائیں جو مریدوں کے ساتھ اس طرح سے پیش آ رہا ہے جیسے ایسا محسوس کر رہا ہے ایک محسن, ایک مربی, ایک مشفق اپنے شہیدوں کے ساتھ پیش آیا کرتا ہے. میری بات سمجھ میں ٹائم بھی ہو گیا اور میں ایک آخری بات آپ کو بتا کے اجازت دی. بس آخری بات, آپ سارے لوگ خوش نصیب ہیں. پوری دنیا میں لڑائی, نفرت, افراتفری, سمجھے, دہشت گردی, بوال, جہاد, لڑائی, یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. تو پوری دنیا یہ سوچ رہی ہے اور اس پر صوفی, آپ نے دہلی میں کانفرنس بھی ہوئی تھی, کہ یہ بتائیں کہ وہ کون سی نفوس قدسیہ ہیں, وہ کون سے لوگ ہیں, اگر ان کی تعلیمات کو اپنایا جائے, ان کے مشن پہ عمل کیا جائے تو دنیا امن کا گہوارہ بن جائے. میں اختصار کے ساتھ ذکر کرنا چاہتا ہوں, دنیا نے بیک زبان کہا تھا اگر دنیا کو امن کا گہوارہ بنانا چاہتے ہو, دنیا میں محبت چاہتے ہو, پیار چاہتے ہو کہ دنیا کی ساری قومیں محبت سے رہیں تو اولیاء کرام کی تعلیمات پر عمل کریں, صوفیہ کے مشن کو اپنائیں. چونکہ صوفیہ کا مشن یہ ہے اگر تمہارے راستے میں کسی نے کانٹے بچھا دیے تو آپ کو کانٹے نہیں بچھانا ہے بلکہ ان کانٹوں کو ہٹانا. معلوم یہ ہوا صوفیہ چھوڑتے ہیں, صوفیہ محبت بانٹتے ہیں, صوفیہ پیار دیتے ہیں, صوفیہ لوگوں کے دلوں کو جوڑتے ہیں, توڑتے نہیں. میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. میرے ساتھ پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل